السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا ایک لڑکی کو یہ شریعت نے حق دیا ہے کہ اگر اسے والدین کہیں، ماں باپ کہیں کہ ہم آپ کی کہیں شادی کرا رہے ہیں اور لڑکی یا لڑکا وہ اپنی رضامندی کسی اور جگہ پہ ظاہر کرے، کیا ایسی شادی جس میں جبر کیا جائے، زبردستی کی جائے، کیا وہ منعقد ہو جاتی ہے وہ، یا خاتون کو اختیار ہے کہ وہ اپنی رضامندی کسی اور جگہ کے بارے میں بتائے؟ تو اس بارے میں ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے دو تقسیمیں کی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اگر زبردستی کی جائے لڑکی کے اوپر تب بھی اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کو اختیار نہیں ہے، لڑکی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ اور دیگر نے کہا ہے کہ نہیں، زبردستی کی نہ نکاح منعقد ہوتا ہے، نہ طلاق منعقد ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی اور معاملہ زبردستی کا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اب اگر ہم قرآن و سنت کو دیکھیں تو قرآن نے انسان کو اس کے عمل کے اوپر آزادی دی ہے، اگر وہ چاہے تو وہ کرے اور اگر وہ چاہے تو نہ کرے۔ ہر وہ انسان کی جو عقل اور بلوغت تک پہنچ جائے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے معاملات کو خود سنبھالے، ڈیلنگ کرے، اور اسی سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو صحیح مسلم کی روایات ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کو اس کی مکمل اجازت دی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی کا اختیار کرے، اور اس کی مرضی کو تسلیم کیا گیا ہے، مانا گیا ہے، خصوصاً شادی کے معاملات کے اندر، نکاح کے معاملے میں، اور اس کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ اس کی رضامندی کے بغیر اگر کیا جاتا ہے تو وہ اس کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ عورتوں کے حقوق کے لیے اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو اس میں واضح طور پر اس کی رائے کو تسلیم کیا گیا ہے، مانا گیا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنکح الایّم حتی تستأمر، وہ خاتون کہ جس کا شوہر مر گیا ہو، اس کا دوسری جگہ پر نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے وہ خود نہ بول دے، اس کو خود بولا جائے، وہ خود بولے گی اور پوچھا جائے گا اس سے، اور وہ حکم کرے گی کہ میں یہاں پر کر رہی ہوں۔ اور فرمایا کہ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، اور جو کنواری عورت ہوتی ہے جس کی پہلے کہیں پر بھی شادی نہیں ہوئی، اس کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت نہ طلب کر لی جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیف اذنھا، اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ کیونکہ عمومی طور پر، عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک وہ خاتون، وہ لڑکی جس کی پہلے کبھی شادی نہیں ہوتی، وہ شرماتی ہے اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی شادی کرائی جا رہی ہے، آپ کے لیے نکاح کا رشتہ آیا ہے، اور کسی نے آپ کو اپنی جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا، تو وہ شرما جاتی ہے۔ یہ ہماری مشرقی روایات کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، اٹھ کے چلی جاتی ہیں، مسکرا دیتی ہیں، شرما دیتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی جو اجازت ہوگی اس کا خاموش ہو جانا ہے۔ اگر وہ راضی نہیں ہوگی تو وہ لازمی بات ہے وہ یہ کہے گی کہ میں راضی نہیں ہوں، نہ کرے گی، روئے گی، یا رونا بھی اس طرح کا ہو کہ جس کے اندر درد اور ناراضگی ہو، اور ایک رونا وہ ہو کہ جس میں بچھڑنے کا غم ہو، تو وہ بھی رضامندی کے اندر شامل ہوگا۔ تو ہمارے ہاں یہ روایات اور کلچر ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھا جائے، یہ نہیں کہ آپ نے پوچھا نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نہیں پوچھے بنا بھی آپ کرا دیں، شادی کرا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، والدین ہیں ان کو یہ اختیار ہے، نہیں، شریعت نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اس سے پوچھا جائے اور ان کی مرضی حاصل کی جائے، اور اگر ان کی مرضی کے بغیر اگر اس طرح کا کام کر دیا گیا ہے تو شریعت نے یہ بھی حق دیا ہے کہ وہ اس کو ختم کر دیں، فسخ کر دیں۔ روایات کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبدالرزاق، مصنف ابن رزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس کے اندر ایک واقعہ مکمل اس طرح کا وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ایک عورت جو ہے اس کے شوہر کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، اور اس کا ایک بچہ بھی تھا۔
تو ان کے جو اس بچے کے جو چچا تھا انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا اس خاتون کے لیے، اور ایک دوسرے بندے نے بھی بھیجا۔ ان کے والد نے کیا کیا، اس خاتون کے والد نے، کہ اس کا نکاح اس خاتون کا دوسرے مرد سے کر لیا۔ تو اس خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کو مرد کو نہیں چاہتی، ان سے پسند نہیں کرتی، ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، بلکہ بچے کے جو چچا ہیں ان سے کرنا چاہتی ہیں۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، تمہارا جو نکاح اس مرد کے ساتھ ہوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم جاؤ اور بچے کے چچا کے ساتھ شادی کر لو، نکاح کر لو۔ تو اس مصنف عبد الرزاق کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت کی مرضی کے بغیر بھی جو ہے اس طرح کا نکاح ہو گیا ہو تو اس سے وہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ختم کر سکے اور فسخ کر سکے۔ تو دیکھیں کہ شریعت نے خاتون کو کتنی اجازت دی ہے، اس کو کتنا اس کی رائے کا احترام کیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کو حق دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی عورت کی رائے کا تو کوئی احترام نہیں ہے، عورت سے کیوں پوچھیں، اس کی تو عقل ہی ناقص ہے، وہ فیصلہ، وہ ڈیسیجن کیسے لے گی، وہ اپنے بارے میں کیسے ڈیسیجن لے سکتی؟ بھائی اس کو اللہ نے عقل دیا ہے، وہ کھانا کھاتی ہے، وہ عقل و شعور رکھتی ہے، اور اس کے دیگر فیصلے منعقد ہوتے ہیں۔ قرآن نے اس کی کہیں پر نہیں کہا کہ تمہاری عقل کم ہے، تمہارے فیصلے منعقد نہیں ہوں گے، تم کہیں پہ گواہی نہیں دے سکتی ہو، تم ناقصات و عقل ہو، ایسا کسی جگہ نہیں کہا ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے کیوں ایسے شریعت کے اندر، دین کے اندر جذباتی بن کر چیزوں کو ڈال دیتے ہیں کہ جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ تو امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ عورت کو بالکل یہ رائٹ ہے، شریعت نے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے، اور جبر اگر کیا گیا ہو تو جبر کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔